سوچتے ہیں گرم پانی میں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، مدنی سورت ہے۔ مجادلہ کا مطلب جھگڑا کرنے والی۔ اوس بن صامت صحابی کی بیوی خولہ، اس سے اوس بن صامت نے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بیوی کو کہہ دے انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اسلام کا بھی یہ حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہا اس نے میرے ساتھ زہار کیا ہے، مجھے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا حکم تو کوئی نہیں آیا، لگتا تو یہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اس نے طلاق لفظ تو نہیں کہا، پتہ نہیں، لگتا تو یہی ہے طلاق ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ ساری جوانی تو اس کے پاس رہی، اب بڑھاپا آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو یہ بھوکے مریں گے، کھلاؤں گی کہاں سے؟ اس کے پاس رکھتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ادھر متوجہ ہوگی اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ تو ہی میرا مسئلہ حل کر۔ اور یہ آیت آ گئی کہ اللہ نے سن لی اس کی بات جو تیرے ساتھ بات کر رہی تھی، اللہ تمہاری سرگوشی سن رہا تھا۔ پہلے اللہ نے ڈانٹا، میری ماں کی طرح مر گئی، کیا یہ بیہودگی؟ یہ ماں ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ماں ہے؟ ماں وہی ہوتا ہے جس نے جنم دیا۔ پہلے اللہ نے ڈانٹا، یہ تمہاری بیہودگی ہے، منکر ہے، جھوٹ ہے، فضول بات۔ لیکن میں مولا کرم کرتا ہوں، یہ طلاق نہیں ہے، کفارہ دے دو۔ تو یہ زہار کا کفارہ آ گیا۔ 60 مسکینوں کو کھانا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے، یا غلام آزاد کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سننے کی طاقتیں بڑی وسیع ہیں۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، میں پاس بیٹھی تھی، بالکل قریب، میں تو نہ سن سکی، اللہ نے عرش پر اس کی بات سن۔ اگلی صورت حشر ہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کھجوروں والی بستی میں یہاں آئے گا۔ لیکن جب وہ آیا تو بگڑ گئے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آیا، اور ہمارے نذرانے ماننے سلانے ختم ہو جائیں گے۔ تو تینوں نے شرارتیں کی، تینوں نے اپنی سزا بھگتی۔ بنو نذیر نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی جب آپ ان کے پاس دیت کے لیے گئے۔ اللہ نے آپ کو بچایا اور فرمایا ان پر چڑھائی کرو۔ جب چڑھائی کی تو وہ ڈر گئے کہ ہم نہیں لڑتے، انہوں نے کہا چلو پھر نکلو یہاں سے۔ پھر وہاں سے جو مال آیا تو وہ تقسیم نہیں ہوا، کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، تو جو مستحقین تھے ان کو آپ نے دیا، ہتھیار خریدے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھا، یہ اللہ نے کہا، اور باقی مسلمانوں کے مسائل کے۔ اسی میں وہ یہ آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات تعلیمات دیں ان کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آگے 2 دھمکیاں ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تمہیں اس زمین پہ رہنا ہے، آسمان کے نیچے، تو تمہیں ایسے کرنا ہوگا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔
آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قربانی کا بیان کیا. ایک مہمان آیا آپ کے پاس، آپ نے اپنی ایک بیوی کے گھر پیغام بھیجا کہ ان کو کھانے پینے کے لیے ان کو گھر میں پانی ہے، چلو دوسرے گھر میں پتہ کرو. سارے گھروں سے یہی جواب آیا کہ پانی موجود ہے، گھر میں کچھ نہیں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ کا مہمان کون لے جائے گا؟ انصاری صحابی تھے کہ میں لے جاؤں گا. گھر لے گیا، کہنے لگے وہ کھانے کے لیے. اس نے کہا یہ تھوڑا سا ہے، چاہے آپ کھا لیں، چاہے مہمان کھا لیں، چاہے میں کھا لوں، چاہے بچے کھا لیں. اچھا تم ایسا کرو، بچوں کو تھپکی دے کے سلاؤ، کھانا تیار کرو، اور جب مہمان بیٹھے نا تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھوں گا، وہ سمجھے کھا رہا ہے، تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو گل کر دو، بجھا دو، مہمان کھا جائے گا ہمارا اللہ مالک. رات بھوکے گزاری. صبح آئے تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے، وہی آ گئی تھی. میں اللہ نے رات وہ تمہارا معاملہ مجھے بتا دیا، وہ جو تم نے رات کیا ہے نا کام. اللہ نے اس صورت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کی جانیں بھلا دی. یہ سب سے بڑی سزا ہے. جب دین آتا ہے، ہدایت آتی ہے، نماز کی پابندی، عقیدہ آتا ہے، درس آتا ہے، جمعہ سنتا ہے، دین کی بات سمجھ آتی، کرنا چاہیے، دل میں ایمان تو ہے، اچھا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا. پھر سنا پھر اب جھٹکا جو خیال ہے اور کچھ نہیں ہوتا. رب مہربان. بار بار جب ہدایت کو جھٹکتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ خالق مالک ہے، اس کو حق پہنچتا ہے غلام کو جو چاہے سزا دے. اس کی خطرناک سزا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے آج سے تو ہماری ہدایت سے محروم ہے. تجھے نہیں ہے نا ضرور، ہمیں بھی نہیں. پھر اس کو اپنی جان یاد رہتی ہے، اس کی تراش خراش، کھانا پینا، اس کا لباس، اس کے لیے کپڑے، ماحول، یہ گھر کا بیٹھنا، سونے کے لیے بستر، سب یاد رہتا ہے. لیکن قبر کے کیڑوں سے کیسے بچنا ہے اور آگے رب کی پیشوں میں وہاں صاحب، یہ اللہ بھلا دیتا. اللہ کہتے تم مجھے بھولو گے نا، میں تمہیں تمہاری جانیں بھلا دوں گا. کیا مطلب؟ تمہیں جانیں بھلا دوں گا کہ جانوں کی یہ فکر تمہاری ختم ہو جائے گی، تم بس دنیا میں پڑے رہو. سورہ ممتحنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پہ چڑھائی کرنی تھی تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہماری خبر کا پتہ نہ چلے. حاتم بن ابی بلتع ایک صحابی نے خط لکھ دیا کہ ہم آ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بتا دیا. آپ نے بھیجا حضرت علی اور دوسرے ساتھیوں کو کہ روضۃ خاک نامی جگہ پہ ایک عورت ہوگی جا رہی، اس سے خط قبضے میں لینا. اس کو روکا، کہا خط دے کے نہیں ہے. اس کی تلاشی دی، اس نے کہا خط نہیں. ساتھی کہنے لگے علی ہو سکتا ہے رضی اللہ سے اس کے پاس خط نہ ہو. اس نے کہا ہاں مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اپنی نظر جھٹلا سکتا ہوں، مشاہدہ جھٹلا سکتا ہوں، تجربہ. لیکن جو بات آپ کے دو پیارے ہونٹوں سے نکلی ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی. واپس آیا، کتنی اطاعت ہے، پڑھے کی لکھے ویکھیے سر پر کی لکھے. آپ نے خط پڑھا تو وہ صحابی کی طرف سے تھا. لوگ کٹھے ہو گئے. حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت ہے میں منافق کی گردن اڑاؤں. آپ مہلن یا عمر حوصلہ کا، اتنا جوش نہ رکھا. یہ بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدر میں جتنے بھی شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ بدر کا مارکا لڑنے کی وجہ سے جنت تمہارے نام لگ چکی ہے، آج کے بعد جو چاہو کرو. یہ بدری ہے، کی پہ کرنا ہے. پہلا مارکا یہ بدری ہے. پتہ نہیں 313 قریش سے ٹکرا گئے تھے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس وقت وہ میدان میں کھڑے میں ہوتے، ان کا پروگرام تھا سارا اسلام ختم کرتا. بعد میں کفر اٹھ رہا ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، لیکن یہ جرت کفر کو نہیں ہوئی کہ پورا اسلام ختم کرے. اس وقت پورا اسلام ختم کرنا چاہتے تھے.
آپ نے بلایا حاتم کیا ہے یہ؟ جناب میں منافق نہیں ہوا، یہ جتنے آپ کے ساتھی ہیں نا ان کے وہاں رشتہ دار ہیں، ہم جائیں گے ان کے رشتہ دار ان کے مفادات کا خیال رکھیں گے۔ میں باہر سے مکہ میں آباد ہوا تھا، میری بیوی بچے بھی وہاں ہیں، میں نے کہا نقصان تو کوئی نہیں پہنچنا آپ کو، میں تھوڑا سا احسان کر دوں، میرے بیوی بچوں کا خیال نہیں، بیوی بچے بھی کمزوری تھے۔ اب یہ کفر نہیں ہے لیکن ہے غلطی، تو اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے دشمن اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ سورہ صف مدنی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو اللہ کی راہ میں چونہ گچ دیوار کی طرح لڑتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے کہ میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ موجودہ بائبل میں بھی فارقلیت جو لفظ ہے نا، فارقلیت، وہ یہی احمد ہے، قرآن میں بھی ہے، پہلے کتاب میں بھی ہے، یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ نے فرمایا ایمان والو میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں تجارت، اللہ پر ایمان لو، رسول پر، اور جہاد کرو اپنے مالوں جانوں کے ساتھ، یہ ہے تجارت۔ سورۃ جمعہ، جمعہ کا بڑا مقام ہے کہ قرآن کی سورت کا نام جمعہ، اور جمعہ کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، چونکہ قیامت جمعے والی دن قائم ہوگی، اس لیے یوم الجمعہ کو کہتے ہیں جمع ہونے والا دن۔ اللہ نے اس میں فرمایا کہ جب اذان ہو جائے نا جمعے کی، اس وقت کاروبار حرام ہے، حرام حرام حرام۔ اور جب سے پاکستان والوں نے نا ٹھیک جمعے کے ٹائم مارکیٹیں کھولیں، اس وقت سے قرضے بھی زیادہ ہو گئے، معیشت بھی تنگی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کھا لو، کھوانا تو میں، ان لنا الآخرۃ والاولیٰ، میرے بندو آخرت بھی میرے پاس ہے اور دنیا بھی میرے پاس ہے۔ اگر دنیا بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ۔ آگے سورہ منافقون ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اقرار کرے اسلام کا، دل میں کفر ہو۔ ان کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی۔ کوئی بات ہو گئی وہاں جہاد میں، تو اس نے کہا ہم جہاں سے جائیں گے نا تو مدینہ سے ان کو نکال دیں گے، ذلیلوں کو، معاذ اللہ سب کو نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ بات کہی تو زید بن ارکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو آپ نے بلایا یہ کیا؟ انہوں قسم جی اللہ دی قسم مان لو بچے کی بات، اسی وارے وارے جان والے، اسی پروانے، اسی او مان لو۔ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، غیب نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک، وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے خود سنا، میرا چچا کہنے لگا مجھے بھی نظروں میں گرانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود بھی۔ میں چپ گیا، اللہ نے یہ صورت اتار دی اور میری ساری بات کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے بات کی ہے۔ آگے تغابن، تغابن کا معنی ہے ہار جیت کا دن، اور یہ قیامت ہے، مومن جیتیں گے اور یہ ہاریں گے۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد آزمائش۔ دیکھو اگر عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو، اور اولاد کی تربیت ہو، اور مال حلال کا ہو صحیح طریقے پہ، تو یہ نعمت، مال اور اولاد نعمت۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، تربیت نہیں ہے اولاد کی، اور مال کا خاص خیال نہیں ہے، تو پھر یہ مصیبت ہے، مال بھی اور اولاد بھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں تو اللہ کہتا ہے یہ نعمت ہے اور کہیں کہتا ہے یہ فتنہ ہے، تو یہ وجہ۔ سورۃ طلاق، اس میں طلاق کے مسائل ہیں، اور اس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتا ہے تقوی کا، اور اس کی تنگی دور کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له مخرجا من كل ضیق وفرجا من كل ہم ورزقه من حیث لا یحتسب،
جو آدمی استغفار کو معمول بنا لیتا ہے اللہ اس کی ہر تنگی پریشانی دور کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی۔ آگے سورہ التحریم، تحریم کا میں نے حرام کر، یہاں میاں بیوی کی تربیت کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اور بتانا نہ کسی کو، اس نے آگے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ نے کیوں بتایا؟ تو اس سارے واقعے میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں اعتماد ہونا چاہیے، اعتماد ہی سب سے بڑا رشتہ ہے، دونوں کا آپس میں رازدان ہونا چاہیے، یہاں یہ تربیت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے نا، نبی بھی ہے رسول بھی ہے، تو اس کا کافر کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی بیویاں کفر پر تھیں، بدکار نہیں تھیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی نبی رسول کے گھر میں کوئی بدکار عورت نہیں گزری، وہ کفر تھے، تو انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اس کے الٹ فرعون کتنا باغی تھا، اس کی بیوی مومنہ تھی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو۔ کتنے بھی کوئی باغی ہو، اس کے گھر میں کوئی مومن ایمان والا ہے تو اس کو اس کی بغاوت کا نقصان کوئی نہیں۔ سورۃ ملک 30 آیتیں ہیں، حدیث میں پڑھی جائے نا رات کو اللہ قبر کے عذاب سے نجات دیتا۔ آگے سورۃ قلم ہے، قلم کا چونکہ اس میں ذکر ہے اس لیے سورۃ کا نام قلم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی تو بہت بڑے اخلاق کا مالک ہے جو ان کو جواب نہیں دیتا۔ زماد نامی شخص آیا آپ کے پاس، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ تجھے دیوانگی ہے اور تو مجنون ہے، میں دم کرتا ہوں، دیوانے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ کتنا حوصلہ ہے آپ کا، ساری دنیا کی ذہین ترین شخصیت، فہم و فراست والی، جہاں ساری دنیا کی فہم و فراست ختم ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے، اس کے منہ پہ وہ آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہے اور آپ کتنا حوصلہ کر۔ آپ نے دیکھو جس بات کی وجہ سے یہ مجھے مجنون دیوانہ کہتے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں دیوانگی ہو تو دم کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت اچھی بات کی۔ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ہر قسم کی تعریف تو اللہ کے لیے، اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتا۔ کہا دوبارہ کہنا محمد، کیا کہا آپ نے؟ آپ نے پھر کہا، محمد ایک دفعہ پھر سنانا، کیا آپ نے کہا؟ تیسری دفعہ سن کے کہتا ہے بادشاہوں کا کلام سنا، شہروں کی محفلوں میں گیا، بڑی دنیا دیکھی، ایسا کلام نشیب و فراز والا، حکمت والا، ٹھوس والا، حکمت والا، دنائی والا، جو آسمانوں تک پہنچ رہا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے، ایسا کلام تو کرتا ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ دیوانے تو وہ ہیں جو تجھے کہتے ہیں لا ہاتھ، میں اپنے علاقے کا سردار تجھے رسول تسلیم کرتا ہوں اور تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ کیا آپ کا اخلاق تھا۔ اور پھر مکہ کا واقعہ، جب فتح ہوئی تو آپ نے سامنے بیٹھے تھے، فرمایا تم کو مجھ سے کیا امید ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تیرے ساتھ جو کیا تجھ سے اچھی امید ہے۔ آپ میں جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں سے کیا۔ اس میں ایک واقعہ ہے، یمن کا ایک نیک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، جب اس کا پھل آتا تھا نا تو اس کے 3 حصے کرتا تھا، وہیں
میدان میں ایک حصہ اللہ کی راہ میں فقیروں کو مستحقین کو دے دیتا تھا، اور ایک حصہ گھر لے جاتا اور ایک حصہ پھر اسی میں وہ لگاتا، چلتا رہا کام۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا یہ باپ ہمارا سارا کچھ اڑا دیتا تھا، اب ایسے نہیں کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا بھی وہ تو جو محتاج ہیں فقیر ہیں ان کی تو روٹین بنی ہے، وہ تو آئیں گے، ان کی تو عادت ہے، ان سے کیسے نپٹیں گے؟ کہتا رات کے وقت جائیں گے، رات دن کو نہیں نا، رات کے وقت جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا منصوبے تو بڑھا رہے ہو، تو جنہیں دیتا ہے جو انہیں ختم ہی کر دیتا تو پھر ادوبہ میں نہ بڑھا جنید بغدادی چپ کر۔ ہم میں نے دیکھے کتنے لوگ ہیں دین کا کام کرتے ہیں، مساجد کا، مدارس کا اخراجات کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، بعد میں ان کے لڑکے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا قدردان کو نہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جنہوں نے لائنیں بدل دی۔ رات کو چلے، قرآن کہتے ہیں آپس میں اونچی بھی نہیں بولتے تھے، پتہ نہ چل جائے، ہوڑی بول رہے لیکن آتا نہیں رہے کہ دیکھو شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا۔ اللہ ہر ایک اس نے دینا ہے، وہ براہ راست بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا کتنا احسان ہے کہ تیرے ذریعے دے کے اس کو تجھے ثواب دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ جب وہاں گئے نا تو باقاعدہ باغ جانتے تھے، ادھر نہیں، یہ تو نہیں، ادھر 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 ادھر، وہاں چٹیر میدان آگ لگی، سب بھول گئے۔ وہ کہندا پلے نہیں، وہ راتی ہو گیا جے کام، آگ بگولا آیا، قرآن کہتا ہے بسم کر کے رکھ دی ہر چیز، لے لو۔ سورۃ الحاق کا، حق کا معنی حق ہونے والی، مراد اس سے قیامت ہے۔ اس میں اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملے گا، وہ خوشی کے لوگ پڑھو میری چٹھی، میرا رزلٹ کارڈ پڑھا، نمبر پڑھو، دیکھو ہاں، اور تجھے کیسے مل گیا؟ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے پاس جانا ہے، آنکھ کھولنے، زبان کھولنے سے پہلے میں سوچتا تھا مجھے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور ادھر اللہ فرماتے ہیں اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی۔ وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، مہمانیوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خوشحالیوں میں ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہتا ہے کاش یہ مال نامہ مجھے ملتا ہی نہ، پہلی موت کے ساتھ ہی کام ختم ہو جاتا، ما اغنی عنی مالیہ، نوٹنیاں دتھیاں بھی کام نہ آئیاں، جائیداداں بھی کام نہ آئیاں، ہلک عنی سلطانیہ، کرسی سلطان اقتدار بھی کام نہ آیا، اور یہ جو میں نے دلائل بنا رکھے تھے کوٹھے تے چڑھنے ہوئے تھے، چڑ کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا تو چپڑا سے، یہ جو فضول باتیں ہم نے بنا رکھی تھی نا وہ ساری ہماری ختم ہو، دلائل سارے گئے۔ اچھا اب بیچارہ پچھتا رہا ہے، چھوڑ دیں، نہ نہ نہ، پکڑو پکڑو پکڑو، خذو فغلو، ایسے نہیں، اس کے گلے میں توق ڈالو، 70 ہاتھ لمبا زنجیر اس میں پرو کے دھکے دے دے کے جہنم میں پھینکو اس کو، ظالم کو۔ کہتا ہے یار، پولیس والے کو کہتا ہے تو آ تو گیا ہے مجھے لینے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تو بازار جو میں کڑی نہ لاویں، بڑی میری عزت ہی ایسے جن نے لینے نہیں لے لا، میں تیرے نال چلنا، اتھے گل کر لاں۔ اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ سورۃ المعارج، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، معارج مانا سیڑھیوں والا، اللہ بلندیوں والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی
کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، قیامت کے دن مجرم کہے گا یا اللہ میری اولاد کو پکڑ لے، میری بیوی کو پکڑ لے، میرے خاندان کو پکڑ لے، میرے قبیلے کو پکڑ لے، ساری دنیا کو جنت، ایک مجھے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، شعلے مارنے والی، لپٹے مارنے والی آگ جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گا، جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑے گا، ایسے نہیں جان چھوٹے گی۔ سورہ نوح، اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ظالموں نے سروں پہ کپڑے لے لیے، لگا رہا ہے جو مرضی کا، ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور تو ہمیں واز کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ہم نہیں تیری بات سننا چاہتے، اور کہنے لگے وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے 5 جو ہے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، ان کو پکڑو، یہ جو بزرگ تھے نیک، ان کے حدیث میں آتا ہے کہ پہلے شرک نہیں تھا، سب سے پہلے شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا۔ بخاری شریف میں شیطان آیا نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس، کہنے لگے تمہارے بڑے جو تھے نا بڑے نیک تھے، بڑی نیکیاں کرتے تھے، تم کیا کچھ بھی نہیں، ایسے کرو ان کی تصویریں بناؤ، مورتیاں بناؤ، چوراہوں پہ، گھروں پہ، گلیوں میں، مارکیٹوں میں لگاؤ، جب تم ان کو دیکھو گے نا تو تمہیں عبادت کا شوق آ جائے گا، جب عبادت میں ڈھیلے پڑو گے نا نیکی میں، ان کو دیکھو گے یہ تو بڑے نیک تھے، چلو ہم بھی کرتے۔ پھر دوسری نسل کے پاس آیا، کہنے لگے عبادت رب کی کرو لیکن ان کے پاس کرو نا، یہاں بیٹھ کے کرو گے 4 چاند لگیں گے، برکت تبرک تبرک برکت۔ علی اجویری دی قبر داتے تے لوگ قرآن اندازی کرنے کے ایت بندے تے کاف اللہ واسطے نہیں پر ایت کہتے ہیں ان کے پاس کرو، کہتے ہیں ہاں، یہ ایسے نہیں پھنساتا ہر ایک کو۔ تیسری نسل کے پاس آیا کہ تمہارے بڑے انہی کی عبادت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب قرآن آیا یہی 5 عرب میں منتقل ہوئے، انہی کی مذمت میں آیتیں آئیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ فلاں قبیلے میں فلاں اور فلاں میں فلاں، اور اس میں استغفار کا بھی حکم کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بخشش مانگو اپنے رب سے، گناہ بھی معاف کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی دے گا، ویمددکم باموال، مال بھی دے گا، وبنین، اور اولاد بھی دے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، تو ایک آیا جناب کوئی وظیفہ بتاؤ نا گناہ معاف ہو جائے، کہ استغفار پڑھا کر۔ دوسرا آیا جناب کو وظیفہ بتاؤ نا بارش ہو، میں استغفار پڑھا کر۔ تیسرا آیا جناب آپ کو وظیفہ بتائیں مجھے اللہ تعالیٰ مال دے دے، مال، میں استغفار کیا کروں۔ چوتھا آیا کہ جی مجھے وظیفہ بتاؤ مجھے اللہ اولاد دے، انہوں نے کہا استغفار کیا کر۔ وہ آدمی وہ چلے گا، آدمی کہتا سوال 4 تھے، جواب تم نے ایک ہی دیا۔ کہتا اللہ فرماتا ہے رب سے بخشش مانگو، گناہ بھی معاف کرے گا، بارشیں بھی دے گا، اور مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ اور ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے استغفار کو معمول بنا لیا، اللہ اس کی ہر تنگی دور کریں گے، ہر پریشانی دور کریں گے، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ اور استغفار مختصر جو ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کوئی سچا معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، وہ زندہ اور قائم ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے درمیان میں پچر لگا رکھی ہے من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ من کل ذنب کوئی نہیں حدیث میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ جن کل انشاءاللہ۔